کرام کی موجودگی میں گزارشات ہو سکتی ہیں، خطاب نہیں ہو سکتا، تو کچھ گزارشات ہیں کہ 23 سے 25 کروڑ پاکستانی، 1.5 سے 2 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک اور پاکستان کے اور دنیا کے ہر شہر میں مسلمان ہر چوک چوراہے مسجد میں نعرہ لگا رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، اسلام کے لیے ہماری زندگی، ہماری جانیں قربان۔ ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ہماری فلسطین کے لیے جانیں قربان، اسلام کے لیے جانیں قربان، لیکن اس کے باوجود غزہ کے اندر 24 لاکھ لوگ بھوک سے، پیاس سے شہید ہو رہے ہیں۔ ہر روز جلوس ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہادتیں، اس کے باوجود درد، اس کے باوجود ان پہ بمباری نہیں رک رہی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا جوش، ولولہ ہر جگہ؟ ہم قسم بھی کھاتے ہیں، ہم مرنے مٹنے کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس پورے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ ایک 23 سالہ لڑکی جو غیر مسلم ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ 1.5 سے 2 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک، ان کے ہوتے ہوئے ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر خطیب، ہر تاجر، ہر ڈاکٹر، ہر وکیل فلسطین کے لیے جان دے رہا ہے، لیکن 22 سالہ لڑکی، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور وہ 22 سالہ یا 23 سالہ لڑکی جس کو ذہنی مسئلہ بھی ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے، آٹزم، اس کے باوجود وہ پوری دنیا کی تمام نسلوں کو، تمام مذاہب کو، تمام ممالک کو ایک چھت کے نیچے فلسطین کے لیے اکٹھا کر دیتی ہے۔ 23 سالہ غیر مسلم لڑکی، اور وہ کام ہم آج تک نہیں کر پائے۔ آج تک ہم اپنے مسائل میں اتنے زیادہ گرفتار ہیں۔ اس کی سزا کس کو دینا پڑ رہی ہے؟ اس کی سزا جب ہم آپس میں تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ 12 ستمبر 2025 حائفہ کے اندر ایک عالمی کانفرنس ہوتی ہے۔ غزہ کے اندر جانیں ہمارے بہن بھائی لٹا رہے ہیں، غزہ کے اندر ہماری مائیں بہنیں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں۔ 12 ستمبر 2025 حائفہ کے اندر چند لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اور انٹرفیتھ ہارمنی کے تحت یہودیوں کے جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب ریسرچ ہوئی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ 24 لاکھ لوگ غزہ کے اندر شہید ہو رہے، اس کے باوجود یہودیوں کے ساتھ وہ ایک کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ قادیانی ہیں۔ یعنی پہلے لوگ یہ اسلام کے اور ہمارے ایمان کے دشمن تھے، اب یہ ہماری جانوں کے بھی دشمن ہیں۔ ان کو اتنی زیادہ، اتنی ہمت کس وجہ سے ملی؟ وہ اتنے دیدہ دلیری کیسے ہوگی ان کے پاس؟ یہ دیدہ دلیری ان میں کبھی بھی نہیں تھی، صرف اس وجہ سے کہ ہم کمزور ہو گئے۔ ہم کبھی مسلکی بنیاد پر، کبھی لسانیت بنیاد پر، کبھی قومی بنیاد پر بٹے، اور اس کی سزا کس کس کو ملی؟ یا قادیانیت کی صورت میں ملی، یا غزہ کے اندر خان یونس کے اندر 6 سالہ لڑکی ٹینکوں کے اندر، گاڑی کے اندر موجود ہے، اور اس کے جسم میں 360 گولیاں۔ 6 سالہ بچی کتنی ہوتی ہے؟ ایک منٹ اٹھنا بھائی جان، چھوٹے بھائی، یہ بھی 6 سال سے بڑا ہوگا، اور ٹینک کی 365 گولیاں کس وجہ سے اتاری گئی؟ یہ ہمارے اور آپ کے نفاق کی وجہ سے اتاری گئی۔ اور غزہ کے اندر جتنے آپریشنز ہو رہے ہیں، جتنی سرجریاں ہو رہی ہیں، کوئی بے ہوشی کا سامان نہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ٹانگیں، ان کے بازو اور ان کی اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں۔ اور جب ہم نکلے غزہ کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے پورے حکمران، سارے شہری ہمارے ساتھ اٹھتے،
لیکن 6 لوگ، اور ہماری کشتی کے اندر کیا واقعہ ہے کہ جو تھیم ہمارا جو کیپٹن تھا وہ غیر مسلم ہو کے ہمارے لیے پانی اکٹھا کر رہا. ہمیں شرم آتی تھی کہ یہ کام تو مسلمانوں کے کرنے والے تھے. ہم نے غزہ کے لیے جانا تھا، وہ غیر مسلم ہو کے ہمارے لیے وضو کا پانی اکٹھا کر رہا ہے. اور پیر مدر شاہ صاحب منسٹر ہو کے پاکستان میں کسی منسٹر سے ملاقات کرنی ہو تو آپ کو ہفتوں ٹائم لینا پڑتا ہے. تو ہماری کشتی کے اندر کھانا بنا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں. وہ کیا جذبہ ہے جو ہمارے سب حکمرانوں میں ہونا چاہیے تھا. جو غزہ کی طرف جاتے تو شاعر کہتا ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکھے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو یہ کیا کام تھے جو ہمارے کرنے والے تھے، اور کر کون لے رہے ہیں کہ 23 سالہ غیر مسلم لڑکی. اور میں اس کا بس اختتام اس چیز پہ کروں گا کہ آج سب لوگ متحد ہو جائیں، وگرنہ جس طرح 12 ستمبر 2024 یا 2025 کے اندر کانفرنس رکھی قادیانیوں نے، اسی طرح یہ لوگ ہمارا نقصان کرتے رہیں گے. اور اگر آج آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، اگر آج آپ اپنی لسانیت قومیت کی بنیاد سے باہر نہیں نکلیں گے، تو 6 سالہ بچی کو چھوڑ کے غزہ کے اندر پچھلے مہینے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے. ایک آسٹریلین ڈاکٹر کہتی ہے کہ میرے سامنے ایک لاش آتی ہے، جب میں اس پہ کفن ہٹاتی ہوں تو اس لاش کا سر نہیں ہوتا، اور جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ لاش ایک حاملہ خاتون کی ہے، اس کے پیٹ کے اندر 9 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، اور میں اس کا سیزیرین سیکشن کر کے بچے کو ڈیلیور کرتی ہوں. یعنی ہماری غیرت کدھر موجود ہے کہ ایک 9 ماہ کی لاش اس کے پاس، 9 ماہ کی حاملہ عورت کی لاش اس کے پاس آتی ہے جس کا سر کٹا ہوتا ہے، اور وہ بچے کو اسی حالت میں ڈیلیور کرواتی ہے آسٹریلین ڈاکٹر. اور اگر اس بچے نے ہمارے سے پوچھ لیا تو آپ غزہ کے لیے کیوں نہیں آئے، ابھی غزہ میں دوبارہ بمباری شروع ہو گئی ہے. ایک مرتبہ تو فلوٹیلا نکل گیا، ایک مرتبہ تو غیر مسلم ممالک نے قیادت کر دی، اب وہ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی ایسا جواز بچتا ہی نہیں ہے کہ اگر غیر مسلم لوگ، اگر پیر مدر شاہ صاحب اپنے منسٹر ہونے کے باوجود چلے گئے، سینٹر مشتاق صاحب سینٹر ہونے کے باوجود چلے گئے، اس کے علاوہ بھی پوری دنیا سے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اب ہمارے پاس کوئی ایسا جواز نہیں بچتا کہ ہم ان کی مدد نہ کریں. اور اینڈ پہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی ہماری حکومت یا ادارے بات کرتے ہیں تو ایک درخواست کی جاتی ہے کہ اقبال کا شعر ہے ارض مقدس پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل مسلمان کا. یعنی اگر یہودیوں کا اس پہ حق ہے تو ہم اسپین کیوں نہیں کلیم کرتے. اور اگر 1940 میں قرارداد پاکستان جو پیش کی جاتی ہے، اس سے پہلے ایک اور قرارداد پیش کی جاتی ہے جو فلسطین کے لیے تھی. اور 2 اسٹیٹ سلوشن آپ بات کرتے ہیں، ان سے تو پوچھو وہ مانتے ہیں کہ نہیں. 1990 کے اندر جب یاسر عرفات نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بنیاد پہ پیس معاہدہ کیا جس کو اوسلو کارڈ کہتے ہیں، اس بنیاد پہ اس معاہدے کے اوپر یہودیوں نے اپنے وزیر اعظم کو قتل کر دیا. یعنی آپ غزہ کن کا ہمارا، مسجد اقصی کن کی ہماری، سب کچھ ہمارا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ ہم امن نہیں چاہتے مسلمانوں کے ساتھ. اور ہماری غیرت ایسی کہ غزہ کے اندر 24 لاکھ لوگ ابھی تک شہادتیں دے رہے ہیں، اور قربانیاں وہ دیں، جنگ وہ کریں، اور ساری شہادتیں وہ دیں. ہم پاکستان میں ہم باہر بیٹھ کے ان کے فیصلے کر رہے ہوں کہ ان کو مان لینا چاہیے اسرائیل کی ریاست کو. دیکھیں ریاست وہ مانے جنہوں نے قربانیاں دی، جب وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. 2 سال کے اندر غزہ کا پورا رقبہ 40 کلومیٹر کے قریب ہے اور اس کی چوڑائی 12 یا 13 کلومیٹر کے اندر ہے. 2 سال کے اندر الحمدللہ مزاحمت کو وہ ختم نہیں کر سکے. تو جب مزاحمت 2 سال کے باوجود کھڑی رہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کہ 2 ریاستی حل ہے اس کا. تو ہم ہر طرح کے 2 ریاستی حل کو اس لیے نامنظور کہتے ہیں کہ یہ فلسطین والے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، اور اپنے مستقبل کا انشاءاللہ فیصلہ بھی وہ سب کریں گے. جزاک اللہ. فلسطین سے رشتہ کیا،
تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا. جزاک اللہ. السلام علیکم.